تنقید عربی زبان کا لفظ ہے جو ناقادہ سے نکلا ہے۔ اس کا مادہ ناقادہ ہے، یعنی کسی بھی ادب پارے کے محاسن اور نقائص کو بیان کرنا تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جیسا کہ مختلف الفاظ غلط العام ہو جاتے ہیں، تو تنقید کا لفظ بھی غلط العام ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ادب پارے کے محاسن کو یا اس کے نقائص کو، یعنی میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں کو بیان کرنا، یہ بڑا اچھا لفظ ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو چلا ہے کہ وہ تنقید کو نیگیٹو معنوں میں لیا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں پر بڑی تنقید کی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہی معاشرے، زندہ معاشروں میں تنقید کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اصل میں جس کو ہم تنقید کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تنقید نہیں ہوتی، وہ تنقیص ہوتی ہے۔ اسے تنقید نہیں کہا جا سکتا، اسے تنقیص کہیں گے کہ نقص سے نکلا ہے، ناقصہ تنقیص، کہ کسی کے نقص نکالتے چلے جانا، اس کو تنقیص کہتے ہیں، تنقید نہیں کہتے۔ یا دوسرا لفظ جو ہے وہ تقریض، جیسے شاعروں کی کتابوں کے جو پہلے مضامین لکھے ہوتے ہیں، مختلف لوگ لکھتے ہیں، انہیں بھی تنقید نہیں کہتے، وہ تقریض ہوتی ہے کہ ہر چیز کی تعریف کرتے چلے جانا کہ پاؤندے دا سب کچھ پاؤندا تے نہ پاؤندے دا کچھ نہ پاؤندا، اسے تقریض کہیں گے اگر آپ تعریف کرتے چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ نقص نکالتے چلے جاتے ہو تو تنقیص کہیں گے۔ تنقید جو ہے یہ بڑا پازیٹیو ورڈ ہے کہ کسی چیز کی خوبیاں اور خامیاں، سٹرونگ ایریاز اور ویک ایریاز کو الگ الگ کر دینا، اسے تنقید کہتے ہیں۔ مثلا ساحر لدھیانوی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو زبان زد عام ہے کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ اب اس میں جب ہم تنقید کریں گے، اس شعر پہ تنقید کریں گے، تو تنقید سے مراد کوئی شاعر کی ذات پہ تنقید نہیں ہوگی، شاعر کے تھاٹ پہ ہوگی، اس کے امیجینیشن پہ ہوگی۔ اب اس شعر پہ جب کریٹکس تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس شعر کا بنیادی خیال ہی غلط ہے۔ بنیادی تھاٹ، ایک ہوتا ہے تھاٹ جسے خیال کہتے ہیں، ایک لفظ ہے امیجینیشن جسے تخیل کہتے ہیں۔ تو تھاٹ یہ ہے کہ اس شعر میں، حالانکہ یہ بڑا پاپولر شعر ہے، اب نوجوان اسے سنتے ہیں تو وہ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں کہ بہت خوبصورت شعر ہے، حالانکہ اس کے بنیادی تھاٹ میں خرابی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ کسی شخص کو بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس چونکہ پیسہ تھا، بادشاہ کے پاس، اس نے اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کر دیا۔ ہم بھی تاج محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور وہ شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے ہماری غریبوں کی محبت کا مذاق اڑایا ہے اپنے پیسے کے بل بوتے پر۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، ایک بادشاہ کو بھی کسی بھی شخص سے محبت ہو سکتی ہے، اور ہر انسان کے جذبات، وہ ظاہری طور پر اس کا حلیہ مختلف ہوتا ہے، اس کا عہدہ مختلف ہوتا ہے، لیکن جو ایموشنز ہیں، جو فیلنگز ہیں، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ بھی چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ محبتوں سے ہو سکتی ہے اور بڑے لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ شعر پہ ایسے تنقید ہوگی، اور یہ بڑی پازیٹیو ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ یعنی کہ معاشرے میں تنقید کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے میننگ کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور جو صحت مند معاشرے ہوتے ہیں وہ ان میں تنقید کا لازمی وجود ہوتا ہے، اور تنقید کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتے۔